آغاز میں خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے فورم سے خطاب میں کہا، دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے۔ عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے زور ڈالے۔ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عرب اسلامی ممالک کے گروپ 8 کے رکن کی حیثیت سے پاکستان کا امن مشن میں کردار اہم ہے۔ مشرق وسطی میں دیر پا جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی ضروری ہے۔ 2030 ایجنڈا عالمی ترقی کا جامع لاہ عمل ہے۔ اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے اشخاباد میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا ترکی اور پاکستان کے مابین تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات کی اہمیت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا رواں برس پاکستان اور ترکی قیادت کی سطح پر مسلسل روابط پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترکی کے ساتھ دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شہباز شریف کا پاک ترکی JMC کے 16ویں اجلاس کے انعقاد پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا توانائی، پیٹرولیم اور معدنیات کے شعبوں میں ترکی کی دلچسپی اور سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کا اہم شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر بروقت عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ شہباز شریف نے کہا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے لیے ترکی کے تجربات سے استفادہ کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان وزارتی سطح کے تبادلے بہت جلد ہوں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ IMF کی اگلی قسط کے لیے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسیز میں نئے ٹیکس اقدامات سمیت 23 نئی شرائط بھی عائد کی گئی ہیں۔ مطالبات توانائی، مالیات، سماجی سٹرکچرل اور کرنسی سے متعلق ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ترقیاتی اسکیموں میں کمی لانے پر اتفاق کیا گیا اور ریونیو شارٹ فال پورا نہ ہونے کے باعث کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس لگانے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی اگلی قسط کے لیے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسیز میں نئے ٹیکس اقدامات سمیت درجنوں نئی شرائط بھی آ گئی۔ ریونیو شارٹ فال پورا نہ ہونے کے باعث کھاد اور زرعی ادویات پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ ہائی ویلیو شوگر آئٹمز پر شیڈول 8 کی استثناء ختم کر کے اسٹینڈرڈ سیلز ٹیکس شرح عائد کر دی جائے گی۔ IMF نے سرکاری ملکیتی اداروں کے قانون میں تبدیلی کے لیے اگست 2026 تک کا وقت مقرر کر دیا۔ حکومت نے شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مستحکم گروتھ حاصل کرنے کے لیے IMF پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ توانائی شعبے میں اصلاحات، ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، لاگت میں کمی کے لیے اصلاحات جاری رکھی جائیں گی۔ IMF رپورٹ کے مطابق سیلاب کے باعث انفراسٹرکچر، گھروں، لائف سٹاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ رواں مالی سال کے دوران مرکزی بینک کی مہنگائی کی شرح 7% تک رہنے کی توقع ہے۔ آئندہ 2 برسوں کے دوران تمام بڑے 40,000 ریٹیلرز پر پوائنٹ آف سیل سسٹم نصب کیا جائے گا۔ مالی سال کے دوران نئے منصوبوں پر صرف PSDP کا 10% خرچ کیا جائے گا۔ PSDP میں تقریباً 2500 ارب کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ پبلک پروکیورمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے E-Pads کا استعمال کیا جائے گا۔ E-Pads کے استعمال پر آڈیٹر جنرل آف پاکستان مارچ 2026 تک رپورٹ صدر مملکت کو فراہم کرے گا۔ جنوری 2026 سے کفالت پروگرام کے تحت سہمائی بنیادوں پر رقم بڑھا کر 14,500 دی جائے گی۔ کفالت پروگرام میں مستحق افراد کی تعداد کو بڑھا کر 1,02,00,000 تک دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقم نکلوانے کے لیے بایو میٹرک ویریفیکیشن E-Wallet جون تک متعارف ہوگا۔ ٹیرف ری بیسنگ جولائی کی بجائے جنوری 2026 سے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ کم ہو کر 1614 ارب روپے تک محدود ہو گیا۔ کمرشل بینکوں کے ساتھ جنوری 2026 تک 1.2 ٹریلین روپے کے معاہدے کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، جس میں 660 ارب روپے پرائیویٹ ہولڈنگ لمیٹڈ اور باقی CPP سے ادا کیے جائیں گے۔ گردشی قرضے میں کمی کے لیے 128 ارب روپے کی IPP سے سود کی رقم کو ختم کرایا جائے گا۔ مالی سال 2031 تک بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ زیرو انفلو رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $257 ملین کی ترقیاتی معاہدے۔ پنجاب میں تعلیم و صحت کے شعبوں کی بہتری کے لیے 2 اہم پروگرامز شروع۔ ADB کا پنجاب کے لیے $107 ملین کا STEM ایجوکیشن پروگرام منظور۔ ترجمان اقتصادی امور کے مطابق جدید STEM لیبس اور اساتذہ کی تربیت کے ذریعے سیکنڈری تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں ہوں گی۔ پنجاب نرسنگ و ہیلتھ ورکس فورس ریفارم پروگرام کے لیے $150 ملین کی معاونت ملے گی۔
लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में नर्सिंग के 3 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस कायम किए जाएंगे। ADB की मावनत पायदार समाजी तरक्की में संगीमील साबित होगा। इसके अलावा मुआहिदों पर सेक्रेटरी इख्तिसादी उमूर मोहम्मद हुमैर करीम, एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN ने दस्तखत किए। हुकूमत पंजाब की जानिब से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने दस्तखत किए। ADB कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि दोनों प्रोग्राम नताइज पर मबनी और निज़ामी इस्लाहात का हिस्सा हैं। सदर पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात के लिए 24 जनवरी 2026 को पोलिंग डे मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आईन ने गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत किया गया। तमाम मुतल्लिका इदारों को इंतखाबी तैयारियों की हिदायत भी जारी कर दी गई। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सेग्रेट की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मुश्तरका तरक्याती हदफ पर मबनी करार दे दिया। इसके अलावा आपको ये बताएं कि मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, मौसमियाती तब्दीली के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहक़ीक़ में डच ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि डच कंपनीज़ की पाकिस्तान में मौजूदगी सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है। सूबाई सतह पर पंजाब पाक नीदरलैंड्स ताउन को मजीद आगे बढ़ाने का ख्वाहां है। नीदरलैंड्स की ज़रई और फूड टेक्नोलॉजी महारत पंजाब की तरक्याती अहदाफ और ज़रई हिकमत अमली से हम आहंग है। कुछ बात करें महंगाई की तो एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.03% कमी आई है। सालाना शरह 3.90% पर आ गई। इदारे शुमारियात की जानिब से हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखा गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अशिया की कीमतों में कमी जबकि 29 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते के दौरान जिंदा मुर्गी के फ़ी किलो कीमत में 21 रुपए तक इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 62 रुपए तक महंगा हुआ। एक हफ्ते में अंडों की फी दर्जन कीमत में 3 रुपए 29 पैसे का इजाफा देखा गया जबकि 5 लीटर ब्रांडेड खुर्दनी तेल 21 रुपए तक मजीद महंगा हुआ। वेजिटेबल घी 2.5 किलो 10 रुपए तक महंगा और लहसुन, लकड़ी, खुश्क दूध, दाल, मूंग महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। एक हफ्ते में टमाटर फी किलो 16 रुपए तक सस्ते हुए। चीनी की फी किलो कीमत में 9 रुपए तक कमी आई जबकि प्याज, दाल मसूर, माश, घरेलू सिलेंडर, आलू सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। अभी बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस की। फ़ी तोला सोना 10,700 रुपये महंगा, कीमत 4,54,262 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 9,174 रुपये इजाफे के बाद 3,89,456 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $107 के इजाफे के बाद $4,319 फ़ी औंस की सतह पर आ गया। फ़ी तोला चांदी की कीमत में 232 रुपये इजाफा, कीमत 6,684 हो गई। अभी बात कर लेते हैं डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस के मुलजमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एबटाबाद में पेश। अदालत ने मुलजमान का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ने 20 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में मज़ीद पेशरफ्त हुई है। मुलजमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एबटाबाद में पेश कर दिए गए। अदालत ने मुलजमान का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ने 20 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी।